بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور آپ امن اور سکون کی زندگیاں گزاریں۔ آپ کو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو کیا بلکہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ آج سے چند دن پہلے ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی لاہور میں، اور اس میں مقامی جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس میں بات کی، اور نواز شریف صاحب نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے ہم سے گفتگو فرمائی۔ اس پر جو 42 لوگ ہم وہاں پر سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، ان کے خلاف ایک FIR ہو گئی شادرہ پولیس اسٹیشن پر۔ رات کو وہ نیٹ پر بھی آ گیا، ٹیلی ویژن پر بھی آ گیا، اخباروں میں بھی آ گیا۔ دیکھیں، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہمارے خلاف FIR کیوں ہوئی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ FIR تو آپ نے کٹوا دی، کم از کم مدعی تو خود بنے۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کہتی ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جناب، کس کو آپ ان باتوں سے جو ہے وہ الجھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ 42 وہ لوگ ہیں جس میں سابق گورنر بھی موجود ہیں، سابق منسٹر بھی موجود ہیں، جس میں سابق 3 ہمارے جنرلز بھی موجود ہیں جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ تو ان کے خلاف کسی ایک پرائیویٹ شخص کے کہنے پر SHO FIR دے سکتا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے کہ اگر اس قسم کا کسی کے خلاف کوئی FIR ہوگی تو اس کی مدعی جو ہے وہ اسٹیٹ ہوگی۔ لہذا میں تو اس بات پہ آ رہا ہوں کہ ایک پرائیویٹ شخص 42 ان لوگوں کے خلاف FIR کٹوا رہا ہے اور ان کو غدار کہہ رہا ہے، اور اس پہ FIR بھی کاٹی جا رہی ہے۔ بابا، ہم گورنمنٹ کے اندر رہ کے آئے ہیں، بڑا عرصہ گورنمنٹ کے اندر گزارا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ لہذا اب اگر آپ نے یہ ایک غلط کام کر ہی دیا ہے تو اس کو کم از کم آپ اس کے مدعی تو بنے نا، تسلیم کریں کہ ہم نے کیا ہے۔ بہرحال چلیں، کوئی بات نہیں۔ یہ FIR ہمیں نہ ڈرا سکتی ہیں نہ دھمکا سکتی ہیں، اس لیے کہ ہم اصولوں پر چل رہے ہیں، اپنے قائد کے پیروی کرتے ہوئے۔ ہمارے قائد نے ایک اصولوں کی بات کی ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ہو تو اس میں کیا برائی ہے؟ بھئی عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق تمام اداروں کو کام کرنا چاہیے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں اس حکومت سے کہ بابا مہنگائی کم کرو، لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو چکی ہے، تو اس میں ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں؟ اگر یہ ایک نہیں آپ 100 FIR ہمارے خلاف اور کاٹ دیں، یہ جان تو آنی جانی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ذات پاک کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے۔ ہمیں صرف خوف ہے تو اس پروردگار کا کہ وہ ہم سے راضی رہے۔ باقی ایسی FIR آپ آزار کاٹتے رہیں، جیلوں میں چلے جائیں گے تو کیا ہو گیا؟ اگر ہمارے قائد نواز شریف جیل کاٹ سکتے ہیں، شہباز شریف جیل کاٹ سکتے ہیں، مریم نواز جیل کاٹ سکتی ہیں، تو ہم بھی کاٹ لیں گے۔ ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی لوگوں کی خدمت کے لیے، اس ملک کی خدمت کے لیے۔ ہمارے ضمیر مطمئن ہے کہ ہمیں جب تک موقع ملا ہم نے اس ملک کی بھی اور عوام کی بھی بھرپور خدمت کی ہے۔ ہمارے ذہن اور ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے آپ کی مخلوق کی خدمت کی۔
ہم تو اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت کہتے ہو، تو پھر جمہوریت میں یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو پرانے زمانے کی بادشاہت میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں، یا ڈکٹیٹر جو ہیں وہ لوگوں کی زبان پہ تالے لگا دیتے ہیں۔ جمہوری حکومت میں تو یہ ایک بنیادی حق ہے آپ کا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، آپ اپنے جو بھی بات ہے اس کو سامنے لے کر اس پر کوئی قدغن نہیں ہو سکتی، نہ پابندی ہو سکتی۔ باقی یہ زندگی امانت ہے اس ملک کی، یہ زندگی امانت ہے اس قوم کی، یہ زندگی امانت ہے اپنے قائد نواز شریف کی۔ یہ جان بھی چلی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اصولوں پر سودا بازی انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اس لیے خدا را یہ چیزیں چھوڑ دیں، یہ باتیں چھوڑ دیں، حقیقت کی طرف منہ کر کے بات کریں کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جرائم بڑھتے جا رہے ہیں تو صرف ہم تو نہیں کہتے، ہم تو وہی کچھ کہتے ہیں یا ہم نیٹ پہ پڑھتے ہیں، یا جو ہم ٹیلی ویژن پروگرام دیکھتے ہیں، یا میڈیا میں پریس میں دیکھتے ہیں۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے تو یہ نہیں پتہ کہ رحیم یار خانے میں ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے تو نہیں پتہ کہ ملتان میں 4 دکانیں لٹ گئی ہیں۔ اگر پتہ چلتا ہے تو میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ تو مہربانی کریں، اگر ایک وار آپ نے ہم پر کر ہی دیا ہے تو پھر سامنے سے آ کے کریں، پیچھے سے نہ کریں۔ وار وہ ہوتا ہے جو سامنے سے کیا جائے، اور اس کے لیے جناب ہم حاضر ہیں، ہماری جان حاضر ہے، ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پاک کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔